پاکستان تحریک انصاف رول آف لا پہ بلیو کرتی ہے اور ہم جب بھی جلسہ کرتے رہے ہیں تو ہمیشہ سے ہم نے اپلائی کیا ہے این او سی کے لیے. ہمیں این او سی ملتا نہیں ہے. این او سی کو اتنا مشکل اور ڈیلے کیا جاتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اس سے تو آسانی سے اور جلدی سے امریکن ویزا ملتا ہے جبکہ این او سی ہمیں ملے. این او سی میں شرائط ایسی لگائی جاتی ہے تاکہ ہم اس جلسے کو نہ کر سکیں. اس کے باوجود ہر جگہ پہ کنٹینر رکھے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جلسہ نہ ہو, لیکن الحمدللہ لاہور کے لوگوں نے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا تھا اور یہ صرف 10 گھنٹے کے نوٹس پہ انہوں نے اس طرح چلتے پھرتے یہ جلسہ کیا تھا, اور باوجود اس کے کہ ہر جگہ اسٹیٹ مشینری لگی تھی اور لوگوں کو روکا تھا. تقریباً 400 سے زیادہ ہمارے جو ورکر تھے اور تنظیمین تھے ان کے ڈیٹینشن کے آرڈر ہوئے تھے جو کل وڈرا ہوئے, جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر رائٹ آن ٹائم کون سا جلسہ ہوتا ہے جو آپ اس کو پروسیڈنگز کی طرح کہے کہ ٹرن آف اور ٹائم ختم ہو گیا. یہ کوئی مووی شو نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد آپ ٹرن آف کر دیں اور ختم اور لوگ نکلنا شروع ہو جائے. ایک جلسہ چلتا ہے. جلسہ 6 بجے چل رہا تھا, پیچھے سے پولیس آئی, میں نیچے آیا. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم اس جلسے کو کنٹینیو کریں. انہوں نے کہا ہمارے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. میں نہیں چاہ رہا تھا, ہم نہیں چاہ رہے تھے کسی صورت کہ کسی قسم کا ٹکراؤ ہو, لیکن اگر پولیس آتی اور ہمارے لوگ ان کو روک لیتے تو وہ کیا کرتے, حالات خراب ہو جاتے. لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ ان کا یہ ضد بھی پورا اور ہم نے اپنا جلسہ وقت پہ ختم کیا. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جلسے ہوں گے. اب اتوار والے دن بھی انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو جلسہ ہوگا میاں والی میں اور بہت بڑا جلسہ وہ بھی ہوگا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے علاوہ اور سلمان اکرم رضا کے علاوہ کوئی سینئر قیادت وہاں جلسے تک پہنچے نہیں, کیا وجوہات تھی؟ نہیں, سینئر کی عادت جو پنجاب کی اور سندھ کی تھی جو پہلے سے آئے ہوئے تھے وہ لوگ پہنچ چکے تھے. کے پی کے سے ان کو بڑا پڑا ہوتا ہے کیونکہ کے پی کے سے ہمارے بہت سارے ورکر آ رہے ہوتے ہیں. پورا موٹر وے بنتا, پورا جی ٹی روڈ بنتا. میں خود جب جلسے میں پہنچ رہا تھا 4 گھنٹے تقریباً میں لاہور کے سڑکوں پہ گھومتا رہا. جہاں روڈ بنتا میں نے کوئی سروس روڈ لے لیا. دس از ہاؤ آئی گاٹ ٹو. 10 بجے کا میں نکلا تھا اور میں جلسے پہ موقع پہ پہنچ گیا تھا تو راستے سارے بنتے. ادروائز علی امین صاحب جو ہے وہ 5 بجے لاہور پہنچ چکے تھے. پروفیسر صاحب, جس طرح کل علی امین گنڈاپور نے فون سے خطاب کیا, ججوں کا اعلان کیا, پارٹی کے چیئرمین تو آپ ہیں, کیا اس کو اختیارات زیادہ کیے ہیں یا کچھ نہیں؟ دیکھو وہ ہمارے یہاں سے جو عالم ہے پارٹی کا وہ بالکل اس کے ساتھ ہے اور اس کے پاس یہ اتھارٹی بھی ہے. اور خان صاحب کی ڈائریکشن آئی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ جلسہ کرنا ہے. انہوں نے اس کو اناؤنس کیا کیونکہ ہم یہ اناؤنس کرتے جلسے میں, لیکن جلسہ چونکہ ابرپٹلی واز براٹ ٹو این اینڈ, اس لیے اس وقت اناؤنس نہیں ہو سکا تھا اور انشاءاللہ تعالی ہم اتوار والے دن کریں گے. یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بتائیں جس طرح آپ لوگ. دیکھیں یہ ایک تو میں بتاتا ہوں, اس وقت جو ترامیم ہو رہی ہے یہ صرف ایک بندے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے, عدلیہ کو زیر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, ایوان کا پورا سٹرکچر چینج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. موجودہ جو سٹرکچر بنا اور جو ججمنٹس ہے, ہم نہیں چاہتے جسٹس کرنیلیس اور رستم سدوا جیسے ججز کی جو ججمنٹ ہے آپ ان کو ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز بنا لے اور اس قسم کی ترامیم کرے. سارے ترامیم کا مقصد ہے اپنے سارے ایلیگل ایکٹ کو دوام بخشنا, عدلیہ کو زیر کرنا, اپنی شخصی مفادات جو ہے اس کو تحفظ دینے اس کے لیے کیا جا رہا ہے, جس کی ہم شدید مخالفت کریں گے. ہر فورم پہ کریں گے, وکلا بھی کنونشن کریں گے. یہاں بھی کنونشن منعقد ہو رہا ہے وکیلوں کا پشاور میں, اس میں بھی انشاءاللہ تعالی شرکت کریں گے. عدالتوں سے بھی رجوع کریں گے. یہ ہمارا ذاتی ایشو نہیں ہے. یہ دیکھو کسی بھی ملک میں آزاد عدلیہ کا ہونا جمہوریت کے تحفظ کے لیے, اس کو چلانے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ آزاد ہو. دیکھو جن کے ارباب اختیار ہے میں ان سے اپیل پہلے بھی کر چکا ہوں, دوبارہ بھی میں اپیل کرتا ہوں. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ سختیاں ختم ہوگی, ایک دوسرے کے گریبانوں سے ہاتھ نکالنے ہوں گے, ایک سٹیپ پیچھے جانا ہوگا. آگے سوبرٹی سیرینٹی مسٹ پریویل کرے. اگر آپ پریویلٹی نہیں کریں گے, آپ ایک 70% جس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہے, سپورٹ ہے, اس پارٹی کو آپ سپیس نہیں دیں گے. آپ اس کو پولیٹیکل سپیس سے اٹھائیں گے. آپ اس کے ایمنیس کو اٹھا کر کے ایک جگہ میں رکھ لیتے کہ ان سے ہم اس طریقے سے ووٹ لیں گے, تو آپ غیر سیاسی قوتوں کو اجازت دیں گے, آپ انتہا پسند والے قوتوں کو وہ اس کی انکریجمنٹ ہوگی. اس لیے یہ ختم ہونے چاہیے. ابھی
دیکھو یہ اعلان ہم کر چکے ہیں، خان صاحب کی ریلیف پہ ہمارے بڑے شدید تحفظات ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا عادل خان صاحب کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے ان کیسز میں، لیکن خان صاحب نے کہا تھا میں ذاتی فائدہ نہیں چاہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کرپشن میں انوالو ان کے خلاف یہ کیسز ہوں، اور ہمارے خلاف کوئی کرپشن کا نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، لیکن ہم عدلیہ کو پہلے بھی اعتماد کرتے رہے اور ان سے امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عدلیہ کا ٹیسٹ ہے کہ عدلیہ اس امتحان میں عوام کی امنگوں پہ کس حد تک پورا اترتی ہے، عدلیہ نے سپورٹ کرنا ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم اس جو ترامیم آ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی ترامیم ہے، کون ایسے ترمیم کرے گا کہ جج کو اس کی مرضی کے بغیر آپ ٹرانسفر کریں؟ جج چیف جسٹس بننے کو آ جائے تو آپ اس کو دوسرے کورٹ میں ٹرانسفر کریں، وہ آپ کی مرضی کے فیصلے نہ دے تو آپ اسلام آباد کے 4 ججز کو آپ ٹرانسفر کریں کوئٹہ والے ججز میں، تو وہ عدلیہ کیسے ہوگا؟ وہ کس قسم کا چیف جسٹس ہوگا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جس کو 4 مہینے صاحبان بیٹھ کر کے وزیر اعظم کا یہ میرا ہوگا؟ کوئی بھی بندے کی ججمنٹ نہیں ہو چاہیے، یہ 25 کروڑ عوام کی پاکستان ہے اور آئین کے مطابق ان کے ججز ہونے چاحیے، انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ خود پک اینڈ چوز کر دیں۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ حکومت سے بھی تھوڑے ناراض ہیں ترمیم نہ ہونے پر، اتوار کے دن اجلاس بلایا پھر بھی نہیں ہو سکا، تو انٹرپٹ سیٹ اپ کی بھی باتیں ہو رہی ہے، کیا صحیح کہ صاحب اس کے دیکھو جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں مزید تجربات نہیں ہونے چاہیے، یہ آئینی تجربہ بھی ان کا ناکام ہوا، اس کا انسپشن سے ہی غلط تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اگر آپ نے ایک آئیڈیا کنسیو کیا جو غلط تھا، وہ 18 سال بعد آپ عوام پہ نہ تونفیں۔ پاکستان میں اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہو رہی تھی اس وقت ملک میں ایلیفو تھا، اس میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا، اس میں مشرف بیٹھا ہوا تھا، ججز کا انٹائر کنسپٹ ڈفرنٹ تھا۔ اب سب کچھ ہو چکا ہے، اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، اسی سپریم کورٹ کو مضبوط کرنا ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور یہ تجربات اب ختم ہو۔ جو گزشتہ روز سپریم کورٹ کے 8 ججز کا جو ترمیمی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد چیف جسٹس دیکھو میں ایک بات کی وضاحت کروں، چیف جسٹس صاحب کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ ججز سے کوشچنز کرے کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کورٹ کنوین کیوں نہیں کیا، آپ نے کیوں نہیں کیا اور آپ نے کب شوکاز ایشو کیا۔ دراصل پہلا جو آرڈر ہوا تھا 12 جولائی کا، اس 12 جولائی کے آرڈر میں لکھا تھا کہ کسی بھی فریق کو اگر کوئی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے تو وہ ججز کو چیمبر میں درخواست دے۔ یہ درخواست الیکشن کمیشن نے چیمبر میں فائل کر دیا تھا اور یہ پاکستان میں سپریم کورٹ کا طریقہ کار ہے۔ جو کیسز فائل ہو چکے ہیں 200 کیسز میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن چیمبر میں دی ہے، کیس فیصلہ ہو جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہو جاتے ہیں اس میں چیمبر میں کورٹ فیصلہ کرتے، اس میں نہ ہیئرنگ ہوتی ہے، نہ کاز لسٹ آ جاتی ہے، نہ کورٹ میں 7 جج، چیمبر میں کہاں سے 8 جج بیٹھے ہیں، وہ 7 جج سرکولیشن کر کے ان کے ایک آرڈر ایشو کرتے کہ یہ ہماری ایکسپلینیشن ہے۔ وہ تو پہلے سے ایک ایکسپلینیشن تھی، اور ایکسپلینیشن کیا مانگی گئی تھی؟ وہ بدنیتی پر مبنی تھی الیکشن کمیشن کا ایکسپلینیشن۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ ہم کس کی کنفرمیشن ایکسپٹ کریں، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک سٹرکچر موجود نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو نہیں بتایا کہ ان کا الیکشن ہوا ہے، ان کو نہیں کہا کہ بیرسٹر گور خان اس کے چیئرمین ہے، ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ تو ٹکٹ ہم یہ دے چکے تھے، ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ میٹر ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے کہا سٹرکچر نہیں، کس کا کر دے۔ سپریم کورٹ نے کہا خود آپ کے سامنے یہ موجود ہے، وہ ڈاکومنٹس ہم نے فائل کیے تھے رپلائی میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے ان کی کاپی دی اور اس پہ دونوں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس عدالت کا بھی طریقہ کار ہے کہ پارٹی کے ریکارڈ پہ جو ڈاکومنٹس کورٹ کے سامنے ہوتے ہیں اس پہ کورٹ آرڈر کر کے کلیریفیکیشن دے دیتی ہے، وہ سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ صاحب آپ کے ججوں پہ یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ صوبے کے وسائل اس میں استعمال ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے جو جلسے ہو رہے ہیں، میں آپ کو بالکل 100% کلیئر کروں، ہمارے جلسوں پہ پاکستان تحریک انصاف پہ کبھی بھی سرکار کا کوئی وسائل استعمال نہیں ہوا۔ ہم نے ہر جلسہ خود اپنے وسائل سے کیا ہے، کبھی سرکار کے وسائل ہمارے استعمال نہیں ہوئے، چاہے وہ جلسہ منعقد کرنا ہے، اس کے لیے ارینجمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے چیزیں لانا ہے، ان کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، اس کے لیے سوشل میڈیا کو موبلائز کرنا ہے، یہ تھرو آؤٹ ہمارا اپنا رہا ہے، کبھی سرکار کا ہم نے ہیلپ نہیں